ہاں تو بچوں اگلا سوال ہے، سوال نمبر 21 کہ مرثیہ کی تعریف لکھیے یا نظم کی مختصر تعریف لکھیے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رثا سے بنا، جس کے معنی مرنے والے پر رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، اور اردو میں مرثیہ کی دو قسمیں ہیں، روایتی مرثیہ، شخصی مرثیہ۔ روایتی مرثیہ کا دوسرا نام کربلائی مرثیہ بھی ہے۔ روایتی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرثیہ جس میں واقعات کربلا کا بیان اور حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی شہادت کا بیان کیا جائے، وہ روایتی مرثیہ کہلاتی ہے۔ شخصی مرثیہ وہ مرثیہ ہے جس میں واقعات کربلا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے انتقال پر اس کی خوبیاں بیان کی جائے اور ساتھ میں رنج و غم کا اظہار کیا جائے، وہ شخصی مرثیہ کہلاتی ہے۔ شخصی مرثیہ لکھنے والوں میں مرزا غالب نے اپنے بیٹے کی وفات پر مرثیہ عارف لکھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کی وفات پر مرثیہ غالب لکھا۔ علامہ اقبال نے اپنے استاد کی وفات پر مرثیہ داغ لکھا، داغ دہلوی کی وفات پر۔ اور مومن خواہ مومن نے اپنی محبوبہ کی وفات پر ایک اہم اور مشہور مرثیہ لکھا۔ اردو ادب میں روایتی مرثیہ بھی کثرت سے لکھے گئے ہیں اور شخصی مرثیے بھی اچھی خاصی تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ میر ضمیر نے مرثیے کی اجزائے ترکیبی متعین کی ہیں۔ مرثیے کی اجزائے ترکیبی 9 ہیں: پہلا چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت، چوتھا آمد، پانچواں رجز اور چھٹا رزم یا جنگ، ساتواں شہادت، آٹھواں بین، نواں دعا۔ یہ مرثیے کی اجزائے ترکیبی ہے۔ اگر آپ مرثیے کی تعریف نہیں کرتے ہیں تو دوسرا آپشن ہمارے پاس دیا گیا ہے نظم کی مختصر تعریف لکھیے، تو اب ہم نظم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جواب: اردو ادب 2 حصوں پر مشتمل ہے، نثر، نظم۔ کلام موضوع کو نظم کہتے ہیں اور کلام غیر موضوع کو نثر کہتے ہیں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی موتی پرونا یا ترتیب دینے کے ہیں۔ اسے ہم موتیوں کی مالا بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں نظم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ، خیال یا واقعہ کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے اور جس میں قافیہ بھی ہو۔ غزل کو چھوڑ کر اردو کے تمام شعری اصناف مثلاً نعت، حمد، منقبت، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قصیدہ وغیرہ نظم کے دائرے میں آتی ہیں، اور نظم سے مراد ہر قسم کی شاعری ہے، اور یہ نظم نثر کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ بقول پروفیسر قمر رئیس کہتے ہیں کہ نظم سے مراد ہر وہ شاعری ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور نظم میں عام طور پر صرف ایک موضوع ہوتا ہے۔ نظم کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ تو نظم کی خصوصیات 3 ہیں۔ پہلی خصوصیت، نظم ایک ہی عنوان پر لکھی جاتی ہے۔ دوسری، نظم ایک بحر میں لکھی جاتی ہے۔ اور تیسری، کسی خیال یا قصے کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نظم کی 4 قسمیں ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، نثری نظم۔ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟
جو نظم ایک بحر میں لکھی جاتی ہو اور ردیف، قافیہ یا کوئی مطلع یا مقطع کا استعمال کیا جاتا ہو اور کوئی قصہ، خیال یا واقعے کو تسلسل سے پیش کیا جاتا ہو، اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ معرہ نظم، جو نظم ایک عنوان اور ایک بحر میں لکھی جاتی ہو اور کسی بھی اشعار میں ردیف، قافیہ یا مطلع یا مقطع کا استعمال نہ ہو بلکہ ایک کے بعد ایک مصرع ہو، اسے معرہ نظم کہتے ہیں۔ آزاد نظم، جو نظم ایک ہی عنوان پر لکھی جاتی ہو اور شاعر اپنی پسند کے لحاظ سے چھوٹے بڑے مصرعے استعمال کر سکتا ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے مصرعے الگ الگ بحر میں لکھ سکتا ہے، غرض سبھی قسم کی پابندی سے آزاد ہو، ایسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ نثری نظم، جو نظم ایک ہی عنوان پر لکھی جائے لیکن اس میں کسی بھی بحر کا استعمال نہیں ہوتا، جس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، غرض اس نظم میں شاعر کو سبھی قسم کی پابندی اور بحر سے آزادی مل جاتی ہے، ایسی نظم کو نثری نظم کہتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 21 جو اتوا میں تھا، مرثیہ کی تعریف، یہ نظم کی مختصر تعریف ہم نے کر دی ہے۔ سوال نمبر 22، فرض کیجئے آپ کا نام جمیل احمد ہے اور آپ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول جے پور میں پڑھتے ہو۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو 2 دن کی چھٹی کی درخواست لکھی ہے۔ تو بچوں، تو درخواست شروع کریں گے تو ہم سب سے پہلے دائیں جانب لکھیں گے، جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ سیکنڈری اسکول جے پور راجستھان، بابت چھٹی کی بابت۔ پھر لکھیں گے جناب علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ میں اچانک بخار میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں، دست بھی ہو رہے ہیں، میں اپنے جسم میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت میں اپنے کمزوری کی وجہ سے اسکول میں آنے سے قاصر ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے مکمل آرام کی صلاح دی ہے، مجھے صحت مند ہونے میں ہفتہ لگ سکتا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری 1 ہفتہ کی رخصت منظور فرمائیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی، شکریہ۔ اورخہ 12 مارچ 2022 عیسوی۔ آپ کا فرما بردار طالب علم جمیل احمد، درجہ 10۔ تو اس طریقے سے ہم بیٹا کیا کریں گے، درخواست لکھیں گے۔ تو کس طریقے سے کرنا ہے یہ سوال؟ سوال نمبر 22 یہ اتوا میں ہے، اگر ہم درخواست نہیں کرتے ہیں تو ہم خط لکھ سکتے ہیں۔ تو خط لکھنے کا بھی طریقہ دائیں جانب سے شروع کریں گے۔ تو کیسے شروع کریں گے اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم اوپر لکھیں گے گنگا پور سٹی، پھر لکھیں گے ہم مورخہ 12 مارچ 2022 عیسوی، پھر اس کے نیچے لکھیے میرے عزیز دوست طاہر، تمہارا خط ملا، پڑھ کر خوشی حاصل ہوئی کہ تم 10ویں جماعت میں اول درجے سے پاس ہو گئے ہو، میں تمہیں اس موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم 11ویں جماعت کی تعلیم گنگا پور سٹی کے مشہور اسکول یونیک پبلک سینئر سیکنڈری اسکول دشہرہ میدان میں میرے ساتھ حاصل کرو۔ خط کا جواب جلد دینا، باقی خدا کا فضل ہے، گھر کے سبھی لوگ خیریت سے ہیں، والدین بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے والدین کو سلام عرض ہے اور دعا کی درخواست ہے۔ اس طریقے سے ہم کیا کریں گے، اپنے دوست کو مبارکبادی کا خط لکھیں گے۔ سوال نمبر 23، مندر ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مختصر مضمون لکھیے۔ تو یہاں پر بچوں میں آپ کو
تعلیم نسواں اور عید الفطر کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم مضمون لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تعلیم نسواں پر مضمون ہمیں لکھنا، تو کیسے لکھنا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ تعلیم کی اہمیت، علم حاصل کرنا تعلیم کہلاتا ہے، اور علم ہر انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بغیر علم کے آدمی اندھا ہے۔ اسلام میں تعلیم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی پہلی وحی اقرا تعلیم کی اہمیت پر نازل ہوئی۔ قرآن نے علم والے کو آنکھ والے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا آنکھ والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً علم والا اور بے علم کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں تعلیم کی اہمیت بیان کی ہے، اور اس کے حصول کے لیے چین تک کا سفر طے کرنے سے گریز نہ کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مردوں کی تعلیم پر ہی زور دیا جاتا ہے، جبکہ عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، جبکہ اسلام تعلیم کے معاملے میں مردوں اور عورتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر علم کے آدمی اندھا ہے، گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم نسواں کی کیا اہمیت ہے؟ تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کی تعلیم ہے۔ دراصل انسانی معاشرے کی بنیاد جن دو ستونوں پر ٹکی ہے، ان میں سے ایک اہم ستون عورت ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کا اثر نہ صرف اس کی شخصی زندگی پر بلکہ اس کے بچوں اور پورے خاندان پر ہوگا، کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ کسی انسان کی عظیم الشان کامیابی کے پیچھے کسی عورت کی قربانی اور محنت کا کار فرما ہوتی ہے، کہیں ماں کی شکل میں تو کہیں بیوی اور بہن کی شکل میں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں جتنی عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں، ان کے سلسلے میں کسی نہ کسی عورت نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ بقول شاعر کہ بچے بطن مادر سے جواں پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں، سب پہلوا پیدا نہیں ہوتے۔ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان دین کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ غرض کہ عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تعلیم کیسی ہو؟ میرے خیال میں عورتوں کی تعلیم کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ان میں عریانیت، ننگاپن پیدا ہو اور وہ قلب کی زینت بن جائے، اور مرد انہیں ترقی یافتہ ہونے کا نشہ پلا کر مس ورلڈ تو کہیں مس انڈیا کی شکل میں کھلونا بنا کر پیش کرے یا رکھ دے۔ بقول اکبر الہ آبادی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی شخصیت میں نکھار علم کے ذریعے ہی آتا ہے۔ علم سے مراد صرف عصری علوم ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلم خاتون کے لیے عصری علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت کا مکمل علم بھی اصل ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ توازن قائم نہیں کیا گیا تو پھر ایسی خاتون خانہ نہیں بلکہ صبا کی پری بن جائے گی۔ اور اسلام عورتوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایسی خاتون چاہتا ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم
دنیاوی شہرت اور عزت اور دولت حاصل کرنے کی بجائے انسانیت کی فلاح اور نئی نسل کو تعلیم و تربیت دینے کی غرض سے حاصل کیا جائے۔ اسلام میں عورت کا پردہ صرف اس کی عصمت کی حفاظت کے لیے ہے، تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ بننے کے لیے نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم عورتوں نے پردے میں رہتے ہوئے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس لیے دور جدید کی عورتوں اور خاص کر مسلم عورتوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر قوم، ملک اور مذہب کی ترقی ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو عزیز طالب علموں، یہ تعلیم نسواں پر جو مضمون ہمیں تعلیم نسواں پر مضمون اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اگلا مضمون عید الفطر ہے۔ تو عید الفطر پر ہم کس طریقے سے مضمون لکھیں گے، اس کو بھی غور کر لیجئے کہ اس کا جواب ہے، عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد چاند دکھائی دینے پر منائی جاتی ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں ہر مسلم بوڑھا، جوان اور 7 سال کا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے۔ روزہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے۔ رمضان کے مہینے میں سبھی مسلم سخت عبادت کرتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہر مسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی مسجدوں میں تراویح پڑھی جاتی ہے، عورتیں گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہیں، اور روزے کے منہ سے ہی ہر مرد عورت اپنی ہر ضرورت کے کام پورے کرتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر امیر غریب کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر جب روزہ کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اگلے دن بھرپور عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اور اس عید کی تیاری سبھی پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عید کے دن سبھی مسلم مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور صرف کپڑے ہی نہیں، جسم پر ہر چیز نئی دکھائی دیتی ہے۔ جس میں عورتوں کی تو خاصی تیاری ہوتی ہے، ان کے سوٹ کی میل کھاتی چوڑیاں، بالوں میں لگانے کے کانٹے، میک اپ، ہاتھوں اور پیروں میں مہندی، نئے جوتے چپل، اور بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ ان کو کپڑے کے علاوہ عیدی بھی ملتی ہیں۔ سبھی مسلمان عید کی تیاری پورے زور شور سے کرتے ہیں۔ روزے کے آخری دنوں میں بازاروں میں اچھی خاصی رونق دکھائی پڑتی ہے۔ کوئی کپڑے خرید رہا ہوتا ہے، تو کوئی جوتے چپل، تو کوئی سیویاں اور کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے۔ یعنی بازار کی ہر دکان پر لوٹ مچی ہوتی ہے۔ جس میں چاند رات کی خوشی تو الگ ہی ہوتی ہے۔ اس دن تو بازار میں میلے کا سا ماحول ہوتا ہے۔ ہر طرف بھاگ دوڑ نظر آتی ہے، کیونکہ اگلے دن عید ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اور سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ادھورا نہ رہ جائے۔ جس میں چوڑیوں کی دکانوں پر عورتوں کی اتنی بھیڑ جمع ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مفت چوڑی بانٹی جا رہی ہو۔ عید کے دن صبح ہوتے ہی لوگ نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر اور لباس پر عطر و خوشبو لگا کر عیدگاہ کی طرف نکل جاتے ہیں، جہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ سب کو مولوی صاحب ایک ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ملک میں امن، چین اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ نماز ختم ہونے پر سبھی لوگ گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اور گلے مل کر اپنی ساری رنجشوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اس دن نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ غریب، نہ چھوٹا، نہ بڑا، سب برابر ہوتے ہیں۔ عید سبھی کی ہوتی ہے۔ عید کے دن عورتیں طرح طرح کے پکوان، سیویاں، کھیر، زردہ، چاٹ، پکوڑے، بریانی، قورمہ
اور کئی طرح طرح کی چیزیں بناتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر عید کی مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر پر عید کی مبارکباد دینے جاتے ہیں اور سیوئیوں سے منہ میٹھا کرتے ہیں۔ جن رشتہ داروں کے گھر دور ہوتے ہیں ان کو تار یا ٹیلی فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے عید کی مبارکبادی دی جاتی ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے عید صرف بچوں کی ہے۔ رنگ برنگی پوشاکوں میں بچے پھولوں کی طرح چہکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوئی جھولا جھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ پورا دن سیر و تفریح میں گزر جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، عید خوشی کا نام ہے، کیونکہ اس دن ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خوشی کی بارش کر دی ہو۔ تو بچوں، اس طریقے سے ہمیں عید الفطر کا مضمون بھی لکھنا ہے۔ یہ ہمارا پورا ماڈل پیپر مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم۔